اللہ رب العزت نے خیر کو آسمان پر معلق کیا ہوتا ہے، اس خیر کو مختلف چیزوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ کبھی خیر کو اللہ نے استخارے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، کبھی خیر کو اللہ نے مشورے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ تو مشورہ ایک بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ بہت مرتبہ غلط مشورہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ خیر ڈال دیتے ہیں، یعنی ڈائریکشن غلط دے دی لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استشارہ، وہ شخص جو مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جیسے ملکہ بلقیس نے مشورہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس کو نقصان سے بچا دیا۔ اور ما ندم من استخارہ، ما ندم من استشارہ، ما خاب من استخارہ، کہ جو شخص استخارہ کر لیتا ہے اس وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا، نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے تو مشورے کے بعد اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ بطور مثال مشورہ ہو گیا اور مشورے میں غلط بات ہوگی تو تب بھی انسان کو ندامت نہیں ہوتی۔ یہی ہوتا ہے کہ بھئی مشورہ تو کر لیا تھا، آگے اللہ نے خیر ڈالی ہے، اسی تکلیف میں اسی پریشانی میں خیر ڈالی ہے تو خیر ہی ہوگی۔ چنانچہ مشورہ کرنا، اور خاص طور پر حکومتی معاملات اور حکومتی معمولات کے اندر مشورے سے چلنا نہایت ضروری ہے۔ مشورے سے چلنے میں برکات ہوتی ہیں، مشورے سے چلنے میں بہت سی چیزیں متوجہ ہوتی ہیں۔ پھر مشورے میں معاملہ یہ ہے کہ مشورہ صاحب مشورہ سے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سارے ہی مشورے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں، اچھا جی مولوی صاحب کون سے حکیم کو دکھائیں، اچھا جی مولوی صاحب کون سا مکینک ہے، اچھا کون سے ٹھیکیدار سے، بزرگوں سے پوچھ کون سے ٹھیکیدار سے گھر بن، ایسا نہیں ہوتا۔ مشورہ صاحب مشورہ سے کیا جاتا ہے، یعنی جو جس میدان کا ماہر ہے اس سے اس حوالے سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک سے اٹھا کے مشورہ کر لیا جائے۔ مشورے کے آداب ہوتے ہیں۔ مشورے کے ادب یہ بھی ہے کہ کوئی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، بس رائے دے دی جائے کہ بھئی میری رائے یہ ہے، آگے مرضی ہے، بھلے سے وہ میری رائے پسند کرے، بھلے سے وہ میری رائے پسند نہ